सब्सक्राइब कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस फर्श गीती पर तशरीफ लाना रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनकलाब पैदा फरमाया, जमाने की हालत बदल डाली और जमाने की सिचुएशन बदल गई। आप अंदाजा लगाएं, तन्हा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ने कायनात का पूरा निज़ाम बदल दिया, कायनात की पूरी कैफियत बदल दी, कायनात की पूरी हैसियत बदल दी। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर तशरीफ लाकर कायनात के बसने वाले इंसानों के अंदर अपने नूर और अपनी मोहब्बत का नूर इस तरीके से रोशन फरमा दिया कि अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुलामाने रसूल जहां से गुजरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नूर इस्लाम वहां पर रोशन फरमा दिया। अब आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उससे मुताल्लिक कुछ बात अर्ज करने से पहले अर्ज करूं। जानते हैं कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कसमें याद फरमाई हैं, कभी वल्लैल फरमाया, कभी वशम्स फरमाया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों की कसम याद फरमाई। लेकिन जितने भी अंबियाए किराम उसने इस फर्श गीती पर भेजे, किसी नबी की उम्र की कसम याद नहीं फरमाई, किसी नबी के चेहरे की कसम याद नहीं फरमाई, किसी नबी की जुल्फों की कसम याद नहीं फरमाई, किसी नबी के कदम की कसम याद नहीं फरमाई। तन्हा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं परवरदिगार जिनके चेहरे की कसम याद कर रहा है, जिनकी उम्र की कसम याद कर रहा है, जिनकी जुल्फों की कसम याद कर रहा है, जिनके कदमों की कसम याद कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंदो बाला फरमाया, कितना अरफ़ो आला फरमाया। आइए मैं आपको बताऊं, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कुरान मुक़द्दस में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम याद फरमाई। इरशाद फरमाया, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, उम्र की कसम याद फरमाई गई। उम्र के अंदर बचपना भी है, विलादत से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक जाहिरी तौर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्र की कसम मेरा मौला याद फरमाकर पूरी दुनिया को यह बता रहा है, ऐ मेरे बंदो सुन लो, अगर किसी के बचपने से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक कसम याद की जा सकती है तो वो मेरे महबूब की जिंदगी है। मेरा महबूब ऐसा है कि उसका बचपना भी निराला, उसकी जवानी भी निराली, उसकी अदाएं भी निराली, उसका हर लम्हा निराला। मैं उसकी कसम याद करके तुम्हें बता रहा हूं, जब मैं खालिक होकर जिसकी उम्र की कसम याद करता हूं उस मेरे महबूब की उम्र का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ आप देखें, कुरान ने रसूल आज़म के हवाले से फरमाया, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अल्लाहु अकबर। और इसी के साथ साथ पैगंबर रहमत ने भी अपनी जिंदगी को अल्लाह की तौहीद की दलील के तौर पर पेश फरमाया। जानते हैं आप, जब कोहे सफा पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावते तौहीद पेश फरमाई थी, लोगों ने दलील तलब की थी, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी ही तो पेश फरमाई थी और इरशाद फरमाया था, आज से पहले की जिंदगी मैंने तुम्हारे दरमियान ही गुजारी है, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकम्मल उम्र की पाकीज़गी के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने तौहीद की दलील के तौर पर पेश फरमाकर यह वाज़े फरमा दिया कि जिस रब ने मेरी उम्र की कसम याद फरमाई है उस रब ने मुझे पाक रखा है, उस रब ने मुझे साफ रखा है, उस रब ने मुझे अपनी वहदानियत की दलील बनाकर इस फर्श गीती पर भेज दिया है। पता चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बेदाग उम्र है, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाकीज़ा उम्र है, पाकीज़ा जिंदगी है। अब आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की मेरे करीम ने कसम याद फरमाई, वद्दुहा। अल्लाहु अकबर।
چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، آپ اندازہ تو لگائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی قسم، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، ان کے حسن پر تو مصر کی عورتیں جو ہیں وہ ان کے حسن پر فریفتہ ہو کر اپنی انگلیوں کو کٹاتی نظر آتی ہیں، لیکن خدا کی قسم قرآن میں یوسف کے حسن کی قسم اور ان کے چہرے کی قسم یاد نہیں فرمائی گئی۔ اگر چہرے کی کسی کی قسم یاد فرمائی گئی تو وہ صرف میرے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی قسم ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، پتہ چلا رخ مصطفیٰ اتنا عظیم ہے کہ جس کی قسم پروردگار یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے دیکھنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کبھی حضور کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے تو حضور کے سامنے چاند خیرات لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، چاند کی چاندنی بھی مصطفیٰ جان رحمت کے رخ زیبا کے سامنے بالکل پھیکی نظر آتی ہے۔ اللہ نے چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم بنا دیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، اس صحابی رسول کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، وہ جنتی ہیں، ان کی جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر میں بھی کیا دکھایا جائے گا؟ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو دکھایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، کعبے کو دیکھنے والا، قرآن کو دیکھنے والا، مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے والا، عرفات کے میدان میں حج پر حج کرنے والا، وہ بندہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ بھی حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو۔ پروردگار نے اس چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی۔ اب مزید میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، رسول اعظم کا چہرہ کتنا حسین تھا۔ آج دنیا میں کوئی صاحب حسن گزرتا ہے، آپ دیکھیں کوئی اللہ کے ولی گزرتے ہوں جن کا چہرہ چمک رہا ہو، اور ظاہر سی بات ہے ولی کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ولی کا چہرہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر، آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس ولی کے چہرے کو انسان دیکھتا ہے، اس ولی کے چہرے کو عوام دیکھتی ہے، اس ولی کے چہرے کو فلاں دیکھتے ہیں، لیکن قربان جائیے اس خالق حسن و ادا کی قسم پر کہ اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ نے محبوب کو اتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا کہ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ اللہ اکبر، قد کی تاکید اور جمع کے صیغے کے ساتھ میرا مولا فرماتا ہے ہم ضرور میرے محبوب تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں۔ گویا حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ خود خدا حضور کے چہرے کو تک رہا ہے۔ کتنا حسین بنایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک حسن عطا فرما دیا کہ خود خالق حسن و ادا اپنے محبوب کے چہرے کو تک رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پروردگار جل جلالہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی قسم یاد فرمائی، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا۔ اے پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، بہت ساروں نے تفسیر فرمائی، لیکن سب سے لذیذ تفسیر جو حضرت مترجم نے یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نجم سے مراد قلب مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں اللہ اکبر، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خاص نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر، میرے پورے سامعین سے میں کہوں گا آج اس نقطے کو آپ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر، پروردگار نے قرآن نازل فرمایا،
ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مقدس اللہ کی طرف سے ہے، تنزیل من رب العالمین، کس کے ذریعے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، یہ پروردگار جل جلالہ نے روح الامین کے ذریعے نازل فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں نازل فرمایا؟ علی قلبک، میرے محبوب تیرے قلب پر نازل فرمایا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو، قرآن صرف زبان پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن جب نازل ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر نازل ہوا، پتا چلا یہ قرآن کی جگہ دل ہے، اس قرآن کو دل میں اتارو، تمہارا قلب منور ہو جائے گا اور اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں قرآن کے سلسلے میں مزید باتیں عرض نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور عرض کر رہا ہوں، یہ دلوں کے روگ کو مٹاتا ہے، یہ دل میں رکھنے کی جگہ ہے، صرف زبان سے تلاوت سے کام نہیں ہوگا، ثواب تو ہمارے نام اعمال میں آ جائے گا، لیکن اگر اس قلب کے اندر اس کو قرآن مقدس کو قلب میں اتار دیا جائے تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں۔ خدا کی قسم، قلب میں اگر قرآن اتر جائے تو ہاتھوں سے انوار چھلکتے نظر آتے ہیں، زبان سے انوار چھلکتے نظر آتے ہیں، چہرے سے انوار چھلکتے نظر آتے ہیں، قدموں سے انوار چھلکتے نظر آتے ہیں، کانوں سے انوار چھلکتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن جس دل میں اتر جائے اس کے پورے وجود کو منور کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسی لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ ہماری قبر کو قرآن کے ذریعے منور فرما دے۔ پتہ چلا یہ قرآن دل میں رکھنے کی جگہ ہے۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا طاقتور ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پروردگار قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کی طاقت نہیں کہ اللہ کی کتاب کے نزول کو برداشت کر سکے۔ یا رسول اللہ، آپ کے قلب اطہر کا کیا کہنا کہ اس قرآن کو آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور آپ کے صدقے میں اب اس قرآن کی برکتوں کو لے کر کے بہت سارے حفاظ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ خیر، قرآن مقدس کے حوالے سے پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ والنجم سے مراد بعض مفسرین نے قلب لیا ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے۔ اب آئیے میں اپنی اس آیت کریمہ کی طرف جس کا میں نے خطبے کے بعد میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی طرف آتا ہوں۔ قدم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی، آپ کے شہر پاک، آپ کے قدم مبارک کی قسم۔ اللہ اکبر، قدم، کیا کہنا قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا کہنا۔ زہِ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش حق بھی اگر کہیں ہے تو زیر پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بے شمار برکتیں ہیں۔ قدمین شریفین میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے۔ قدمین شریفین کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے پوری زندگی حضور کی خدمت میں گزاری، ابو طالب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پانی ختم ہو چکا تھا، پیاس کی شدت محسوس کر رہے تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں پیاس لگی ہے، دور تک پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہوا، ابو طالب نے پانی پیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دوبارہ ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ بند ہو گیا۔ اب سنیے ابو طالب کی زبانی، وہ کہتے ہیں زندگی میں بہت سارے پانی میں نے پیے، لیکن واللہ اس پانی جیسا ٹھنڈا پانی اور پرسکون پانی میں نے کبھی پیا ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں،
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन से, कदमैन शरीफैन की ठोकर से जो पानी जारी हो जाए, उस पानी की तासीर इतनी है कि वो कल्ब को ठंडक पहुंचा दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं मक्का मुकर्रमा में कुरैश ने एक मर्तबा लोग एक काहिना से पूछा, ए काहिना बता, यहाँ पर मकाम इब्राहिम मौजूद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मौजूद हैं, बता हम तुझसे पूछना चाहते हैं क्या इस नबी के कदम के जैसे भी किसी के कदम हैं? अल्लाह अकबर। उस मौके पर उस काहिना ने कहा था, मैं चादर बिछाती हूं, तुम सब अपने कदम को इसके ऊपर रखो। सब ने अपने कदम रखे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने कदम रखे। कदम रखना था और जब कदम हटाए गए तो उस काहिना ने कहा था, अगर हजरत खलील के कदम पर किसी के कदम हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हैं। और ठीक 20 साल के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।